أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 284 اور پارہ تیسرا۔ چونکہ قرآن کریم کا پروگرام یہ ہے کہ مسلمان اس بات پر سب سے پہلے مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے اور کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض ان کا یہ ہے کہ وہ اسلامی خلافت اور امارت قائم کرے اور ساری زمین اور سارے اختیارات اور سارے قوانین اللہ کے سپرد کریں۔ مالک ساری دنیا کا، ساری زمین اور سارے جائیداد اور مال اور دولت منقولہ اور غیر منقولہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا جائے گا۔ پھر انسان اللہ کے منشا کے مطابق اس میں تقسیم کرے گا اور اس میں اللہ کے قانون کے مطابق کارروائی کرے گا۔ لیکن جب تک اسلامی خلافت قائم نہیں ہے تو عبوری طور پر یہ پچھلے اسباق میں جو دروس ہم نے پڑھے کہ کسی کو قرضہ دینا ہے تو بلا سود قرضہ دے دو، اگر قرض دیتے ہو تو اور اعتماد نہیں ہے تو اس سے گروی رکھ لو کوئی چیز اور کاغذ لکھو آپس میں۔ یہ ساری چیزیں عبوری طور پر جب تک حکومت اور خلافت اسلامیہ قائم نہیں ہے تو یہ عبوری احکام سنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص اللہ کی ملکیت ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہے۔ نہ ہی زمین کسی کی ذاتی ملکیت بن سکتی ہے، نہ ہی جائیداد کسی کی ذاتی ملکیت ہے، نہ ہی مکان کسی کی ذاتی ملکیت ہے، نہ ہی پیسہ، نہ ہی وسائل، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم یہ ذاتی ملکیت کا جو عندیہ ہے اور تمنا ہے، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم اس کو ظاہر کرتے ہو، ما وہ چیز فی انفسکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو ذاتی ملکیت اور چیزوں کے بارے میں حرص ہے کہ سب کچھ کو ہڑپ کر کے اپنے لیے اور اپنے اقربا کو دے دوں، خود اس کا مالک بن جاؤں، اللہ فرماتے ہیں ان تبدو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے تم اگر اس کو ظاہر کرو، او تخفو ہو یا اس کو پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، ذاتی ملکیت اگر تم نے کسی چیز کی رکھ دی، جس طرح کہ آج کل ساری دنیا کے اندر یہ چیز جاری ہے، تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالی تمہارا حساب لے گا اس چیز کے بارے میں۔
ذاتی ملکیت کے بارے میں تم سے اللہ پوچھے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر بخشے گا جس کو اللہ تعالی چاہے، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا مَن يَشَاء، جس کو اللہ چاہے۔ یہ دیکھیں، یہ چاہے اور یشاء کے بارے میں ہم نے پہلے شاید وضاحت درس قرآن میں نہ کی ہو یا کی ہو، لیکن اس ویسے ہم نے تقاریر کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے جس کو قانونی مشیت کہتے ہیں۔ قانونی مشیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کام کا ارادہ کرے، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالی امر فرما دے، اب جب اللہ ارادہ کرے اور امر کرے اور پھر اس کام کو اللہ تعالی جب مشیت کے ڈھانچے میں ڈالتا ہے، وجود بخشتا ہے، تو جب اس چیز، اس امر کو، اس حکم کو، اس ارادے کو جب اللہ تعالی وجود بخشتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، یہ امر ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں اس کا امر اور ارادہ ہو جائے، فیکون، جب وہ عمل اور مشیت کے ڈھانچے میں ڈھلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قانونی مشیت۔ اب مشیت کے ڈھانچے میں چیز کیسے ڈھلتی ہے، اس کے بارے میں جب اللہ تعالی نے کائنات میں ہر چیز کے لیے قوانین بنا دیے ہیں جو نہ تبدیل ہونے والے قوانین ہے۔ مثلا اگر کوئی بارش میں کھڑا ہوتا ہے تو گیلا ہوگا، یہ قانون ہے، قانونی مشیت ہے۔ اور انسان کو بتا دیا ہے کہ اگر تو آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو قانونی مشیت ہے کہ تو جلے گا۔ اگر تو تیز چھری اپنے انگلی پہ پھرائے گا تو قانونی مشیت ہے کہ تمہاری انگلی زخمی ہوگی۔ اور جیسے ہی تمہارا یہ سکن اور یہ جلد زخمی ہوگا تو قانونی مشیت ہے کہ اس سے خون بہے گا، اور قانونی مشیت ہے کہ اس کو درد بھی ہوگا۔ یہ اب قوانین مشیت ہیں۔ اب جب انسان ان قوانین مشیت کے مطابق کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جلا دیتا ہے اللہ جس کو چاہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں جلاتا ہوں، یہ تو اللہ جلا رہا ہے، نہیں، قانونی مشیت کے مطابق اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ کام کا کرنا جو ہے، کسی چیز کی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ کام کس نے کیا، اس اعتبار سے کسی انسان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، لیکن یہ کام کس کے توفیق سے ہوا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ یہ قانونی مشیت کے لیے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اس لیے فرماتا ہے کہ انسان جس طرح کام کرتا ہے اس قانونی مشیت کے مطابق جب آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے جلا دیتا ہے۔ کیا معنی؟ تو نے اللہ کی مشیت کے مطابق اس قانون پر عمل کیا جس میں ہاتھ جلتا ہے، لہذا تو نے اس پر عمل کیا تو اب اللہ اس کو ضرور جلائے گا، اس لیے کہ تمہیں قانون کا پہلے سے پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ اختیارات زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے پاس ہے ملکیت۔ اب اس ملکیت ذاتی کے بارے میں اگر تم دل میں جو کچھ چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اس کے بارے میں تم سے حساب کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ حساب کرے گا تو ظاہر بات ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح پایا گیا
تو اس کو یہ سزا ہوگی، اگر کوئی اس طرح پایا گیا تو اس کو یہ نعمتیں دی جائیں گی۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو بخشتا ہے اللہ اس کو جس کے لیے قانونی مشیت ہے، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ، جس کے لیے قانونی مشیت میں جو فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن اس کا معنی ہم جو کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرتا ہے اس کو جس کو چاہے، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، یعنی جس کو قانونی مشیت کے مطابق چاہے۔ اس سے مراد یہ ہے، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب شروع کے اندر جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے متقین اور ایمان والوں کا جب ذکر فرمایا تھا تو یہ بھی فرمایا تھا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول اور میرے جو پاک لوگ ہیں مومن، وہ بھی ان چیزوں کی ایمان کے پابند ہیں، وہ بھی ایمان لاتے ہیں، وہ بھی ایمان لائے ہیں۔ تو تم کس باغ کی گاجر اور مولی ہو کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ جبکہ میرے نبی بھی اس طرح ایمان لائے، میرے صحابہ بھی اس طرح ایمان لائے۔ آمن الرسول، ایمان لائے ہیں رسول، بما، اس وحی پر، انزل الیہ، جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن لوگ بھی ایمان لائے ہیں۔ یعنی میں نے جس چیز پر مسلمانوں اور مومنوں کو مکلف کیا ہے اس چیز پر رسول بھی ایمان لائے، مومنون بھی ایمان لائے۔ بلکہ کل آمنا، ہر ایک ایمان لاتا ہے، ہر ایک ایمان لاتا ہے باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ خفیہ قوتوں پر، وکتبہ، اور ان کی کتابوں پر، ورسولہ، اور ان کے رسولوں پر، سب ایمان لائے ہیں۔ جو مومن کہلائے گا، جو خود کو اللہ کا تابعدار بندہ کہلانے کا چاہے گا تو وہ یہ کام کرے گا۔ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اب جی ہمارا رسول اور پچھلا رسول، اللہ فرماتے ہیں لا نفرق، ہم کوئی فرق روا نہیں رکھتے، بین احد من رسولہ، رسولوں میں سے کسی میں بھی، ہم کسی ایک رسول میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ جس طرح کہ ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں کوئی فرق ہم نہیں کرتے۔ لا نفرق، ہم کوئی فرق روا نہیں رکھتے، بین احد، کسی ایک کے اندر بھی، من رسولہ، رسولوں میں، بلکہ وقالو، یہ انبیاء اور یہ مومنین دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کا اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم نے مانگا اور بس پہ پڑے رہو، نہیں، دعا جو ہے اپنے دل کی ایک تمنا کو حرکت دینے کا ایک عمل ہے۔ جو کچھ تم چاہتے ہو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگو، پھر اسی چیز کو کے حصول کے لیے کوشش بھی کرو۔ وقالو، اور یہ سارے مومن کہتے ہیں، سمعنا، کہ ہم نے یہ حکم سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تابعدار بھی ہیں، ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ غفرانک، مغفرت تیری طرف سے ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار،
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ جانا تیرے ہی طرف ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تمہاری طرف جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعها، مگر اس کے وسعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالی جس کام کو انسان کے اوپر ڈالتا ہے تو اس کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ کوئی حکم ان پر ڈالے لیکن اس حکم اور اس عمل کے مطابق توفیق نہ دے۔ توفیق کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان برابری۔ مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں وہ فلان کام کرتا ہوں، اب اس کام کے اور میرے ارادے کے درمیان اللہ برابری کر دے تو میں کر لوں گا، ورنہ پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعها، مگر اس کے وسعت کے مطابق۔ دیکھو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دیتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ ڈالتا ہے، اس کے مطابق اس کی سٹیمنے اور اس کی طاقت اور استطاعت میں اللہ وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اتنا حکم اللہ نہیں ڈالتا، اتنا بوجھ اللہ ڈالتا ہی نہیں جس کی انسان کے اندر کوئی طاقت ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ لہا ما کسبت، نفس کے لیے بدلہ ہے ان اعمال کا، کسبت جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں۔ کسب اصل میں کہتے ہیں کمائی کو، اور کمائی اسے کہا جاتا ہے جو لوگ کماتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی ہر وہ شخص جو اپنی کمائی میں سے لوگوں کا بھی حصہ کرتا ہے، یہ کسب ہے۔ اور اکتسب جو ہے وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، تو اس کو اللہ نے گناہ میں شمار کیا ہے۔ لہا، اس نفس کے لیے بدلہ ہے، ما ان نیک اعمال کا، کسبت جو اس نفس نے کر دیے، اس نفس نے جو نیک اعمال کیے، لہا تو ان کے لیے اس کا بدلہ ہے، اس کا فائدہ ہے، وعلیہا، اور اس نفس کے اوپر سزا ہے، ما اس عمل کا، اکتسبت جو اس نے برائی کی، یعنی جو کچھ صرف اپنے لیے کمایا کسی کو نہیں دیا، تو لہا ما کسبت، نفس کے لیے بدلہ ہے ان نیک اعمال کا، کسبت جو اس نے کیے، وعلیہا، اور نفس کے اوپر سزا ہے، ما ان اعمال کا، اکتسبت جو اس نے گناہ اور برائی کے کیے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہ اب دعا ہے، لا تؤاخذنا، اب ہم تمہارے حکم کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، صرف دعا نہیں کہ ہم نے بس مانگ لیا، نہیں، اللہ ہم عمل بھی کرتے ہیں لیکن عمل کے اندر تو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہمیں مت پکڑیے، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، اگر ہم سے کوئی بھول ہوئی تو ہمیں اس پر گرفت نہ کیجیے، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی خطا سرزد ہوئی، اگر کوئی گناہ اور خطا، اگر کوئی بھول اور خطا ہم سے ہو گئی تو رب ہمیں اس پر ہمارا مواخذہ نہ کیجیے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، اور ہماری اوپر بار نہ کیجیے، اسرن، ایسا بوجھ، گناہوں کی سزاؤں کا، کما حملتہ، جس طرح کی تو نے لاد دیا تھا، علی الذین،
ان لوگوں کی گناہوں کا بوجھ من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ لوگ یہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیو جتنا تم نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ ڈالتا ہی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیو جتنا پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ پہلے لوگوں پر اس کی وسعت سے زیادہ ڈالا تھا، یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، ہم سے نہ اٹھوائیو وہ بوجھ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ کیا اللہ ایسا کرتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے اللہ تمہارا قانون ہے کہ تو اپنے وسعت سے زیادہ کسی کو اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اے اللہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی اوپر وہ عذاب اور ان مشکلات کو دعوت دی، انہوں نے اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کے ذریعے ان مشکلات اور ان عذابوں کو دعوت دی جو انتہائی ان کے وسعت سے بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے خود دعوت دی، اللہ نے نہیں ڈالا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، میرے خیال میں صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ تعالی نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط کیا، فَسَوَّاهَا، تو ان کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا۔ اب اتنا سخت عذاب، اتنا سخت بوجھ کہ وہ زمین کے تلے دب گئے، یہ کس نے ڈالا؟ یہ انہوں نے اپنی گناہوں کے سبب اپنے اوپر ڈالا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا میں یہ کہتے ہیں اور تمہیں یہ کہنا چاہیے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، اور ہماری اوپر گناہوں کی سبب اتنا بوجھ نہ ڈالیو، کما حملتہ، یعنی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما، ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما جن بدعمالیوں کی بدولت، ان بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما جن بدعمالیوں کی بدولت ہماری اوپر ایسی عذابیں آتی ہیں جن کی ہمیں تحمل نہیں۔ تو ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، اور ہماری اوپر نہ ڈالیے، ہماری اوپر بوجھ نہ ڈالیے ان گناہوں کا، اسرن، اتنا بوجھ، کما حملتہ، جو تو نے بار ڈالا تھا، جو تو نے ڈال دیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ اے اللہ ہماری اوپر گناہوں کے وجہ سے اتنا بوجھ نہ ڈالیے جتنا ہم سے پہلے والے لوگ گناہ کر کے اپنی اوپر ڈال گئے تھے، یعنی ہماری حفاظت فرما۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، اور ہم سے نہ اٹھوائیے، ما، وہ بوجھ، لا طاقت لنا، جس کی ہمیں طاقت نہیں، بھی، جس کی بارے میں، لا طاقت لنا بھی، جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کیجئے، ہماری حفاظت فرمائیے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے۔ ورحمنا، اور ہماری اوپر رحم کیجئے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز اور قریب دوست ہے۔ فانصرنا، اور ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، قوم کفار کے مقابلے میں، اس لیے کہ اصل کام تو ہے ہی
کفار کا مقابلہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہم جمع کرتے ہیں مخالفین کا مقابلہ کر کے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے بس۔ للہ، خاص اللہ کی ملکیت ہے ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما وہ چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں، وَإِن تُبْدُوا اگر تم لوگ ظاہر کرو ما ان باتوں اور ان ذاتی ملکیتوں کو فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا ان کو پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ اس کا حساب کرے گا تمہارے ساتھ اللہ، فیغفر لمن یشاء پھر بخش دے گا جس کے لیے قانونی مشیت ہوگی، ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کے لیے قانونی مشیت ہوگی، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آمن الرسول ایمان لائے ہیں پیغمبر، بما ان وحی پر انزل الیہ جو اس پر ان کی طرف نازل کی گئی ہے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن لوگ بھی ایمان لائے ہیں، کل آمن باللہ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، وملائکتہ ان کے ملائکہ پر، وکتبہ ان کی کتابوں پر، ورسلہ ان کی رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم انبیاء میں سے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق روا نہیں رکھتے، وقالو اور یہ مومن لوگ کہا کرتے ہیں، سمعنا کہ ہم نے یہ تمہارے قوانین سن لیے، وَأَطَعْنَا ہم تابعداری اور عمل کرتے ہیں، لیکن غفران کا بخشش تو تمہارا کام ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ تیری طرف ہمیں جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا اللہ تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کے توفیق اور وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو اس نے کیے ہیں، وعلیہا مکتسبت اور ان پر ان کے برے اعمال کا وبال ہے جو اس نے کیے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ہمیں مت پکڑیے، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، ان نسینا اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہوئی، ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اور ہمارے اوپر بوجھ، ولا تحمل علینا اور ہمارے اوپر گناہوں کے سبب سے اتنا بوجھ نہ ڈالیے، ولا تحمل علینا اسرن، ولا تحمل علینا اسرن، اسرن کا معنی ہے بوجھ، ولا تحمل علینا اسرن اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہماری اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے، کما حملتہ جس طرح کی تو نے ڈال دیا تھا، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلوں سے گناہیں سرزد ہو گئی تو انہوں نے اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا گناہوں اور عذابوں کا، جس طرح میں نے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا میں نے کہا۔ تو ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تحمل علینا مت ڈالیے ہماری اوپر اسرن اتنا بوجھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کما حملتہ جس طرح کی تو نے ڈال دیا تھا، علی الذین ان لوگوں کے اوپر ان کے گناہوں کے ذریعے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، اے پروردگار ہمارے، ولا تحملنا اور ہم سے نہ اٹھوائیو، ما وہ بوجھ لا طاقت لنا بہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے، واعف عنا اے اللہ ہمیں معاف کیجئے، یعنی ہمارے کیے ہوئے برے اعمال اچھے اعمال کے ذریعے صاف کریں، واعف عنا معنی صاف کرے ہم میں سے، اور ہمارے برے اعمال کے نشانات اور ان کے انجام کو واعف عنا ہم سے صاف کریے،
وغفر لنا، اور بخش دیجئے ہمیں، ورحمنا، اور ہماری اوپر رحم کیجئے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، قوم کفار کے مقابلے میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم پر جمع فرما اور سب کو اس قرآن پر ایمان کامل عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن کے ساتھ ہم نے جو ملاوٹ کی ہے، اس ملاوٹ سے تمام مسلمانوں کے اذہان کو پاک فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔